أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. معزز حاضرین اور پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں، آج کی تراویح میں سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور کی تلاوت کی گئی. سورۃ النور، اس سورت کی اہمیت اس اعتبار سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں مسلمانوں کی عفت، مسلمانوں کی عزت، پاک دامنی اور مسلمانوں کے سماج اور معاشرے کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرنے کے اصول و ضوابط اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم واقعہ بیان کیا ہے، جس واقعے کا تعلق مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے. اسی لیے ہم اس واقعے میں داخل ہونے سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے احادیث میں جو فضیلتیں وارد ہیں، چند احادیث آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ازواج اختیار کیے، جو بیویاں اختیار کیں، وہ سب کے سب پاک بیویاں تھیں. ہر اعتبار سے ان کے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کے تعلق سے کچھ نہ کچھ فضیلت بیان کی ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے بھی بہت ساری احادیث آتی ہیں. صحابی رسول عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، ای الناس احب الیک، پیارے رسول آپ کے پاس سب سے پسندیدہ انسان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ، میرے پاس سب سے پسندیدہ، مجھے سب سے محبوب عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. عائشہ کی فضیلت عام عورتوں پر ایسے ہی ہے جس طرح عام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت کیا کرتے تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کرنے کے لیے صحابہ کرام جو تحفے تحائف دیا کرتے تھے، صحابہ کرام انتظار میں رہتے کہ کب ام المؤمنین عائشہ کی باری آئے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری جب آتی تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کو تحفے دیا کرتے تھے۔ دوسری عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے ازواج مطہرات نے دیکھا، اللہ کے رسول سے آ کر سفارش کی، گزارش کی کہ اللہ کے رسول جب آپ کی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتی ہے تو اس وقت لوگ آپ کو تحفے دیتے ہیں، آپ اعلان کیجئے کہ لوگوں میں آپ کسی کی باری کے انتظار نہ کریں، جب آپ کو تحفہ دینا ہے جب دے دو، جب چاہے دے دو، باری کس کی ہو یا نہ ہو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول ام المؤمنین عائشہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی رضامندی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ان کی باری کے موقع پر تحفے دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سفارش کی، اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ سفارش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اعلان کیجئے، زینب رضی اللہ عنہ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اعلان کیجئے کہ جب چاہیں تحفہ دیں، صرف خاص ان کی باری میں تحفہ نہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ یہ لوگوں کا اختیار ہے، میں نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ وہ ام المؤمنین عائشہ کی باری کے موقع پر تحفے دیں، لوگوں کی چاہت ہے، لوگ جو چاہتے ہیں کرنے دو۔ پھر فرمایا لا تؤذونی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے معاملے میں تکلیف نہ دو۔ یہ وہی معاملہ تھا، یہ وہی بات تھی جو بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب ذکر آتا، ان کی بات آتی تو اللہ کے رسول کی حالت بدل جاتی، ان کی یادوں میں اللہ کے رسول وقت گزارتے۔ تو ام المؤمنین عائشہ کہتی تو وہ بھی ایک عورت تھی، چلی گئی ہے، آپ کے کئی بیویاں ہیں، جب ان کا ذکر آتا تو آپ میں تبدیلی کیوں آتی، محبت ان کی جو ہے یادیں کیوں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا لا تؤذونی فی خدیجہ، خدیجہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ جو محبت اللہ کے رسول ام المؤمنین خدیجہ سے رکھے ہوئے تھے وہی محبت اللہ کے رسول ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی رکھے تھے۔ اس طرح احادیث میں کئی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو دکھایا گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات شادی کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا شادی سے پہلے مجھے دو مرتبہ تمہیں دکھایا گیا اور کہا کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ تمہاری بیوی ہے دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں تمہاری بیوی ہے۔ یہ ساری باتیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ علم دیا تھا، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم عطا کیا تھا۔ امت کی فقیہہ تھیں، عورتوں میں سب سے زیادہ علم ان کے پاس تھا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو کسی مسئلے کا حکم نہیں معلوم ہوتا یا کسی مسئلے میں کوئی اشکال یا ڈاؤٹ ہوتا تو ہم سیدھا ام المؤمنین عائشہ کے پاس چلے جاتے، جہاں پر ہمیں اس بات کا، اس مسئلے کا حل آسانی کے ساتھ مل جایا کرتا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی سخی عورت تھی، جو کچھ ان کے پاس ہوتا فوراً وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ 1000 درہم یا 1000 دینار تحفے میں دیتے ہیں۔ صبح میں تحفہ پہنچتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے 1000 دینار بھی غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ان کی جو خادمہ تھی انہوں نے کہا کہ جتنا کچھ آیا تھا سب کچھ آپ نے لوگوں میں بانٹ دیا، کاش کہ آپ 1 درہم سے ہمارے لیے گوشت خرید لیتے۔ عائشہ کہتی ہیں ختم ہونے سے پہلے کیوں آپ نے ایسا یاد نہیں دلایا؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔
ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آج کے واقعے میں جو آیتیں آئیں گی کہتے ہیں کہ ان پر جب الزام لگایا گیا، ان پر جب تہمت دھری گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے الزام سے پاک کرنے کے لیے آسمان سے آیتیں نازل کی۔ اسی لیے ایک مشہور تابعی ہیں، مسروق ان کا نام تھا، جب عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتے تو کہتے الصدیقہ بنت الصدیق، صدیق ابو بکر صدیق کی سچی بیٹی، حبیبت حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ، اللہ کے محبوب یعنی اللہ کے رسول، ان کی محبوبہ سب سے پسندیدہ بیوی، المبرأۃ من فوق السبع سماوات، اور ایسی عورت جن کی برات ساتوں آسمان کے اوپر سے نازل ہوئی۔ اس طرح ان کی فضیلت بیان کر کے عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند تھا، دونوں ماں اور باپ دونوں اسلام میں، ان کی پرورش اسلام میں ہوتی ہے، اچھے ماحول میں ہوتی ہے، حیادار عورت، خدمت گزار عورت، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار، بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری خوبیاں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ 6 سال کی عمر میں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عادت یہ تھی کہ جب آپ سفر میں نکلتے تو سفر میں کسی ایک بیوی کو اپنے ساتھ لیا کرتے تھے، تو قرے کے ذریعے سے بیویوں کا اختیار ہوتا۔ تو 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں نکلتے ہیں، جنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ نکلنے سے پہلے قرعہ ڈالتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، تو سفر میں عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ یہ جنگ پردے کے حکم نازل ہونے کے بعد 6 ہجری میں ہوئی تھی اور پردے کا حکم 5 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور لڑائی ہوئی، سب کچھ ہونے کے بعد ہم واپس لوٹ رہے تھے مدینہ کے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، یعنی سب لوگ سفر کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر آرام کرنے لگے، میں بھی آرام کرنے لگی۔ جب نکلنے کا وقت آیا تو میں قضاء حاجت کے لیے، ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے اپنی جگہ سے نکل کر تھوڑی دور میں نے ضرورت کے لیے چلی گئی تھی۔ جب واپس آنے لگی تو دیکھا کہ میرا ہار غائب ہو گیا ہے، جو ہار کے وہ اپنی بہن سے عاریتاً لیے ہوئے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں۔ اب لشکر کے، فوج کے نکلنے کا وقت آتا ہے، اعلان ہوتا ہے، لوگ نکل جاتے ہیں۔ جو عائشہ رضی اللہ عنہ جس سواری پر بیٹھتے تھے، ہودج، جس پر اون پر جو رکھتے ہیں اسے ہودج کہتے ہیں، اس پر اس کو اٹھانے والے 4-5 لوگ تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں تھی، چونکہ وہ اس زمانے میں دبلی پتلی تھی، لوگوں نے سمجھا کہ عائشہ اندر موجود ہے، اٹھا کر اون پر رکھ دیے اور سواری چل پڑی اور لشکر وہاں سے نکل گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جب ہار ملنے کے بعد واپس آتی ہیں تو اس جگہ پر کوئی نہیں تھے، سب کے سب نکل چکے ہیں۔ بڑی فقیہ تھی، بڑی ہوشیار عورت تھی، میں ادھر ادھر جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ راستہ بھٹک جاؤں، میں اسی جگہ پر جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیے تھے وہیں رک گئی، تاکہ اللہ کے رسول کو جب معلوم ہو تو فوراً واپس آئیں گے اور مجھے پا لیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب نکلنے کے بعد میں اسی جگہ بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی، مجھے آنکھ لگ گئی، میں سو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ جب لوگ نکل جاتے تو 1-2 آدمی کو پیچھے چھوڑ کر جاتے، تاکہ وہ صبح میں لشکر سے، لوگوں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو وہ لے کر لوگوں کے ساتھ مل جائیں۔ تو اس موقع پر ایک صحابی تھے، صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ، ان کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ ہمارے لشکر سے پیچھے رہیں، صبح سویرے جب روشنی آ جائے تو دیکھنا کہ کوئی چیز نہیں ہے تو ہمارے ساتھ آ کر مل جانا۔ تو صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی، دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، جب قریب جا کر دیکھتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ ہے،
پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا. جیسے ہی ان کی نگاہ ام المؤمنین پر پڑی, انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. اللہ کے رسول کی بیوی چھوٹ گئی ہے. جیسے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, ام المؤمنین کی آنکھ کھل جاتی ہے. فوراً وہ اپنے چہرے کو ڈھانک لیتی ہے اور صفوان ابن معطل سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لشکر سے کسی طرح پیچھے چھوٹ گئی ہے. ہم نے سواری کو, اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ سوار ہو جاتی ہیں اور دونوں آگے نکل جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم دونوں آپس میں ایک بات بھی نہیں کی, ما تکلمنا کلمہ, ہم نے ایک کلمہ بھی ہم دونوں آپس میں نہیں کیے سوائے میں نے ان سے ایک ہی کلمہ سنا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی. سفر کے ساتھ نکل رہے تھے ہم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر میں آ کر مل گئے. یہی واقعہ ہوا تھا. اس واقعے کو دیکھ کر منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, بڑا ملعون شخص تھا, شریر اور خبیث انسان تھا. جب اس نے دیکھا کہ ام المؤمنین صفوان ابن معطل کے ساتھ آ رہی ہیں تو بات کو پتنگڑ بنانا شروع کر دیا, الزام تہمتیں لگانا شروع کر دیا. ام المؤمنین کہتی ہیں کہ جیسے ہم مدینہ پہنچے, مدینہ پہنچنے کے بعد میں بیمار ہو گئی. میں اپنے گھر میں رہا کرتی تھی, باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی مجھے, لیکن اس نے اس بات کو اس قدر بڑا کیا, پتنگڑ بنا دیا, لوگوں میں اس قدر فتنہ مچا دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان. 30 دن تک یہ معاملہ لوگوں میں پھیلا, لوگ سب کے سب آپس میں بات کر رہے ہیں. اور اس میں چند سچے ایمان والے بھی مل گئے تھے. بھول میں آ کر وہ بات کو اس قدر پختگی کے ساتھ بیان کر رہا تھا کہ چند جو پختہ ایمان والے تھے, جن کا ایمان صحیح تھا, خالص ایمان والے تھے, جن میں مصطح ابن اساسہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی, حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول کے شاعر حمنہ بنت جحش, یہ بھی ایک صحابیہ تھی. چند صحابہ کے نام آتے ہیں جو اس معاملے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنے والے ہو گئے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ نہیں معلوم. 30 دن گزر جاتی ہیں. کہتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی, سوائے ایک چیز میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول جب کبھی میں بیمار ہوتی تو اللہ کے رسول میرا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. بیماری کے عالم میں جو محبت, شفقت, رحم, مہربانی ہوا کرتی وہ اس بیماری میں محسوس نہیں کیا کرتی. اللہ کے رسول آتے, سلام کرتے, طبیعت دریافت کرتے, پھر نکل جایا کرتے تھے. 30 دن ایسا معاملہ چل رہا تھا. باہر کی کچھ بھی خبر عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں ہے. کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ 30 دن گزرنے کے بعد ام مصطح رضی اللہ عنہ کی والدہ, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں, دونوں رات میں قضاء حاجت کے لیے نکلتے ہیں. قضاء حاجت کے یعنی ضروریات سے فارغ ہو کر واپس آتے ہیں تو مصطح کی جو ماں ہے ابو بکر کی خالہ, ان کے قدم پھسل جاتے ہیں, دامن کپڑے میں اٹکنے کی وجہ سے قدم کچھ پھسل جاتے ہیں. تو اس وقت مصطح اپنے بیٹے کو بددعا دیتے ہیں, مصطح کا برا ہو, مصطح کا برا ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ جب سنتی ہیں کہ والدہ اپنے بچے کو بددعا دے رہی ہے, عائشہ نے کہا تم ایسے آدمی کو بددعا دیتے ہو جو جنگ بدر میں شریک ہوئے, کیونکہ جنگ بدر میں شریک ہونا بہت فضیلت والا عمل ہے. جنگ بدر میں شریک ہیں اور آپ کا لڑکا ہے, کیوں اسے بددعا دے رہی ہو؟ ام مصطح نے کہا کہ عائشہ تمہیں نہیں معلوم کیا سماج میں کیا چل رہا ہے؟ جو لوگ آپ کے خلاف کہتے ہیں مصطح بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے, مصطح بھی مل کر وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے. عائشہ نے کہا کیا بات ہے, میرے خلاف کیا بات چل رہی ہے؟ تو انہوں نے سارا معاملہ سنا دیا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول آپ کے خلاف تہمتیں دھر رہا ہے, آپ کے خلاف آپ کے اخلاق اور آپ پر الزام لگا رہا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. جیسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی, رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان پر, بہت پریشان ہو گئی, بہت پریشان. جو عائشہ جسے اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندے کے لیے اختیار کیا, ان پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا, ان کی عزت پر, ان کی عفت پر کلام کیا گیا, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا فتنہ, بہت بڑی آزمائش تھی. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے
گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول ان کو ان کے گھر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ عائشہ گھر پہنچ کر اپنے والدین سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، میں نے ایسی باتیں سنی ہیں۔ ان کی والدہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ بیٹی فکر نہ کر، اللہ نے تجھے خوبصورتی عطا کی ہے، اللہ نے تجھے بڑا مقام عطا کیا ہے، اور تیرے بڑے زیادہ شوقن بھی ہیں، اور ایسے میں جس عورت کو مقام ملا ہو، جس عورت کو خوبصورتی ملی ہو، جس کے شوقن زیادہ ہوں، اس کے خلاف اس طرح کی باتیں آتی ہیں، تم صبر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان دونوں عائشہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، بستر میں ایک طرف بیٹھ کر عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ، اے عائشہ، اگر تم بری ہو، اس تہمت سے تم خالی ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بری قرار دے گا، تمہارے لیے آیتیں، تمہارے لیے وحی نازل کرے گا۔ ہاں دیکھو، اگر انسان ہونے کے ناطے تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، فاستغفر اللہ، تم اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جیسے ہی کہتے ہیں کہ جب یہ خبر ملی تو مجھے اتنا رونا آیا، میرے آنکھوں میں اتنے آنسو بہ رہے تھے، 2 دن 1 رات میں مستقل روتی رہی، آنسو تھمتے نہیں تھے، رکتے نہیں تھے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم کوئی غلطی کی ہو تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تم نے لوگوں کی باتوں کو سنا ہے، لوگوں کی باتوں کو سن کر تمہارے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم مان گئے ہو، اس معاملے میں اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کی، تم نہیں ماننے والے۔ اگر میں کہوں کہ میں مان جاؤں تو میں نے یہ کام نہیں کیا تو تم مان جاؤ گے کہ عائشہ نے کیا ہے، حالانکہ میں نے نہیں کیا۔ ایسے موقع پر سوائے میرے لیے یوسف کے والد کا جو معاملہ تھا، یوسف کے والد نے جب ان کے سامنے پریشانی کا، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر آنے کے بعد جب ان کے سامنے خبر ملی تو انہوں نے سوائے صبر کے کچھ نہیں کہا۔ عائشہ نے کہا کہ میں بھی اس معاملے میں صبر کرتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتی۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہا کہ اس موقع پر میں صبر کرتی ہوں، اور کہتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالی میری برات، میری پاک دامنی کو جو ہے واضح کرے گا۔ کیسے واضح کرے گا؟ کبھی خواب کے ذریعے سے، کسی طرح سے اللہ کے رسول کو یہ بات بتائی جائے گی کہ عائشہ پاک ہے، اس طرح کوئی غلط کام ان سے نہیں ہوا ہے۔ یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بدلنے لگی، کیونکہ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی تو آپ ٹھنڈی اور سردی کے موسم میں بھی آپ کے پیشانی سے پسینے نکلا کرتے تھے۔ تو عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وحی کا معاملہ جیسے ہی ختم ہوا، اللہ کے رسول نے کہا ابشری، اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے معاملے میں تمہاری برات کے تعلق سے آیتیں نازل کی ہیں۔ جیسے ہی آیتیں نازل ہوئی کہ عائشہ اس بات سے پاک ہیں، تہمتوں سے پاک ہیں، وہ ان کی عزت محفوظ ہے، اس طرح جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، جیسے ہی آیتیں نازل ہوئی، عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ عائشہ اٹھ اور اللہ کے رسول کا شکر ادا کر۔ اس وقت عائشہ کہتی ہے میں کیوں اٹھوں، میں اللہ کے رسول کا شکر ادا نہیں کروں گی، بلکہ جس نے میری برات کے لیے آیتیں نازل کی میں اس کا شکر ادا کروں گی، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی، اس طرح کہتی ہیں۔ 10 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، 10 آیتیں نازل کی، اور کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تعلق سے آیتیں نازل کریں اور ان آیتوں کو قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ مجھے کبھی اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں اللہ کے رسول کو خواب کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے سے میری برات کا اعلان کرائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو اور بڑھا دی اس واقعے کے بعد۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو کہا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھ کر آئے ہیں وہ تمہاری جماعت میں سے ہیں، لا تحسبوه شرا لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو بہتان باندھا گیا، جو تہمتیں لگائی گئی ہیں، اسے تم اپنے لیے کیا نہ سمجھو، برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم،
یہ بہتان، یہ تہمتیں، جو کچھ ہوا، سب کچھ ہوا، فتنہ، آزمائش، یہ سب تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہے۔ اس میں کیا خیر ہے؟ یہ خیر یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آیتیں نازل ہو گئیں، وہ آیتیں جو کہ قیامت تک تلاوت کی جائیں گی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام اس واقعے کے ذریعے بیان کیا۔ تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب لوگ بغیر دلیل کے باتیں بتا رہے تھے تو تم لوگ جیسے ہی سنے تو اس وقت تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ باتیں بے بنیاد ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو بے بنیاد بات ہے، اس پر آپ لوگوں نے کیوں کان دھرا؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تنبیہ کی، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ جب تم لوگوں نے عائشہ کے خلاف باتیں سنی، دلیل نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا، تو عائشہ کے تعلق سے تم نے کیوں حسن ظن نہیں رکھا؟ وقالوا هذا افک مبین، آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑی تہمت ہے، کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر اللہ کی رحمت اور کا فضل نہ ہوتا تو تمہیں عذاب آ لیتا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کی رحم یہ ہے ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اس طرح کی بات جب بے ثبوت بات آئے، بے دلیل بات آئے تو تم کیوں نہیں کہا کہ اس طرح کی باتوں میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے؟ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم مؤمن ہو تو آئندہ اس طرح نہیں کرنا۔ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ سماج میں، معاشرے میں، خاندان میں اگر کسی پر تہمت لگ جائے، کسی پر بہتان لگ جائے، یا کسی کے خلاف کوئی بات آ جائے، اس وقت تک اس بات کو نہیں ماننا چاہیے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے۔ دلیل کے بغیر، ثبوت کے بغیر کوئی بات آئے تو اس کو ماننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روک دیا۔ یہ معاملہ تو ہوا، چند خاص مسلمان جن کا ایمان صحیح تھا وہ بھی اس واقعے میں پڑ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر، اللہ کے رسول کہتے ہیں جیسے آیتیں نازل ہوئی ان لوگوں پر کوڑے برسائے گئے، انہیں 80 کوڑے لگائے گئے۔ جو کسی آدمی کو پر بہتان لگائے گا، زنا کا الزام لگائے گا، اگر زنا ثابت نہ ہو تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ ہر انسان کی عزت و آبرو اسلام میں اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ اسلام میں جتنے احکام بتائے گئے ہیں اس میں انسان کی عزت آبرو کی حفاظت بہت اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ایسے بھی لگا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آدمی زنا کرتا ہے اس کی سزا یہ بتائی کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 مار ماری جائے، اور جو زنا کا الزام لگاتا ہے بغیر ثبوت کے اسے 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے۔ یعنی فرق یہ ہے کہ بس 20 کوڑے کا فرق ہے، جو زنا کرے اس بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے اسے 100 کوڑے، جو بہتان لگائیں، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلیں، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سچے ایمان والے تھے ان میں سے مصطح ابن اساسہ، حسان ابن ثابت، حمنہ بنت جحش، ان سب کو 80 کوڑے لگائے۔ مصطح ابن اساسہ جو صحابی تھے، غریب صحابی تھے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ جب ابو بکر کو معلوم ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، غریب ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ مال کے ذریعے مدد کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی مصطح اس معاملے میں پھنس گئے، عائشہ کے خلاف ہو گئے اور عائشہ کے خلاف کہنے والے بن گئے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ آئندہ سے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، آئندہ سے تمہاری مدد نہیں کروں گا، اور انہوں نے قسم کھا لی۔ جیسے واقعہ ختم ہوا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو معاشرے میں جو بڑے مقام والے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے، اپنی رحمت سے نوازا ہے، انہیں ایسے معاملے میں قسم نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں مصطح سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تم بھی معاف کرو۔ اگر تم مصطح کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بھی معاف کرے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر سے کہا گیا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اس کے بعد زندگی بھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصطح ابن اساسہ کی کفالت اور ان کی مدد کا وعدہ کیا۔ تو اس طرح معاشرے میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً ان پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نکیر کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی اہم واقعہ ہے،
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، جن سے اللہ کے رسول بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ایسی شخصیت، ایسی ذات پر جب الزام لگایا گیا، اللہ کے رسول پریشان، سچے ایمان والے پریشان، پورا مدینے کا معاشرہ پریشان ہے، کیونکہ معاملہ عام انسان کا نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی محبوبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ بیوی کا معاملہ ہے۔ سب پریشان تھے اور 30 دن تک کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں کہ عائشہ پاک ہیں، بری ہیں اور تہمتوں سے پاک ہیں۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں، واقعہ افک کہتے ہیں۔ افک کے معنی تہمت لگانا، بہتان لگانا، اور منافقوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگایا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سرزنش کرتے ہوئے یہ آیتیں نازل کی۔ آج ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں جو نام تو مسلمانوں کا رکھتے ہیں لیکن آج بھی نعوذ باللہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو تہمت لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ بہت ساری بری باتوں سے، برے القاب سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ اگر یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عائشہ ویسی ہی ہیں جیسے منافق کہا کرتا تھا، وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے تعلق سے آیتیں جب نازل کر دی تو اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد ام المؤمنین کا مقام اور بلند ہو گیا۔ اسی لیے اس واقعے کے ذریعے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، کہ اتنی ان کی فضیلت، ان کا مقام کس قدر بلند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیتیں نازل کی۔ آیتیں نازل ہو بہت بڑی بات ہے کہ کسی آدمی کے تعلق سے، کسی انسان کے تعلق سے آیت نازل ہونا بہت بڑی بات تھی۔ دوسری اہم بات اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کا علم نہیں تھا؟ غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو فوراً اللہ کے رسول معاملے کا حل تلاش کر لیتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا تو 30 دن یا 40 دن تک پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی محبوبہ پر جب الزام لگایا گیا، غیب کا علم ہوتا تو فوراً اللہ کے رسول کہہ دیتے کہ جو تم کہتے ہو میرے غیب کے مطابق، میرے علم کے مطابق غلط ہے۔ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا بلکہ 30 دن تک بڑے پریشان تھے۔ صحابہ اکرام کو مشورہ کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ چل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہنے لگے کہ معاملہ بہت خطرناک ہو گیا ہے، میں پریشان ہوں، میرے بیوی کے معاملے میں آپ لوگ مشورہ دو۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے میں نے کبھی ان کے تعلق سے کوئی بری بات نہیں سنی ہے، ان میں کوئی بری عادت نہیں دیکھی ہے، آپ اپنے بیوی کو نہ چھوڑیے۔ علی رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں اس طرح، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو خادمہ تھی بریرہ، ان کو بلا کر اللہ کے رسول مشورہ کرتے ہیں کہ عائشہ کیسی عورت ہے، ان کے تعلق سے کوئی شک و شبہ والی بات ہے کیا؟ بریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عائشہ میں نے آج تک کوئی غلطی، کوئی برائی، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں دیکھی۔ ہاں اگر ان میں کوئی چیز ہے تو یہ ہے کہ کم سن ہے، چھوٹی عورت ہے، چھوٹی لڑکی ہے، وہ آٹا گوند دیتی ہے، آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بکری اچانک آ کر آٹے کو کھا کر چلے جاتی ہے، بس ان میں ایک نقص ہے، وہ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے آٹا گوند کر ایسے ہی رکھ کر اس کی حفاظت کے بغیر سو جاتی ہے اور بکری وغیرہ آ کر کھا کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پریشان، اور اسی دوران اللہ کے رسول ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ میرے معاملے میں میری مدد کرو۔ بڑے پریشان تھے۔ اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو اس نے پریشان ہونے کی ضرورت تھی نہیں۔ اور اسی طرح اس واقعے میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کتنے فضیلت والے تھے کہ جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ ام المؤمنین ہے تو فوراً سواری کو بٹھا دیے اور انہیں سوار کر کے چلے گئے۔ اکیلے میں بات کر سکتے تھے لیکن اس طرح نہیں کیا۔ اس واقعے سے ایک اہم فائدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی صفوان ابن معطل انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو ام المؤمنین کی آنکھیں کھل گئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانک لیا، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ اس سے علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، عام مردوں سے، اجنبیوں سے عورت کے لیے چہرے کو چھپانا ضروری ہے۔ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ جیسے انہوں نے صفوان ابن معطل کو دیکھا
تو فوراً اپنے چہرے کو ڈھانک لیا. اس سے علماء نے کہا کہ چہرے کو ڈھانکنا بھی ضروری ہے. اسی طرح اس واقعے سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ معاشرے میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ہر ایک کی عزت بہت ہی اہمیت والی ہے. کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کے تعلق سے بدظن ہونا، کسی کے تعلق سے برا خیال کرنا، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. اس کا تصور ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ نے زنا کرنے والے کو 100 کوڑے اور جو الزام لگاتا ہے اسے 80 کوڑے، بس فرق 20 کوڑے کا رکھا ہے. تو اس طرح ہر ایک کی عزت مسلم ہے. کسی پر بغیر دلیل کے الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں بیمار ہو جاتی تو اللہ کے رسول عام دنوں میں مجھ سے محبت زیادہ کرتے تھے، جیسے میں بیمار ہو جاتی آپ کی محبت، شفقت، رحمت، مہربانی اس میں اور اضافہ ہو جاتا. وہ چیزیں میں اس بیماری میں نہیں پا رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول خود پریشان تھے، باہر کے ماحول میں جو باتیں سن رہے تھے بہت پریشان تھے. اس سے اسلام میں اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دیکھو میں تم میں سب سے بہترین انسان ہوں. کیوں؟ انا خیرکم لاہلی، میرے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں. ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے میں میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. تم لوگ بھی اگر بہتر بننا چاہتے ہو تو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ واقعہ افک ہے. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل کی. اس واقعے میں بڑا پیغام ہے، بڑی اہمیت والا واقعہ ہے. آپ لوگ بھی خود پڑھ کر دیکھیں. اس واقعے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں، بڑی عبرت کی باتیں، بڑے پیغام اس واقعے میں دیے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار اس میں جو باتیں ہمارے لیے رکھی ہیں انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.